یہ رجب کا مہینہ برکت والا ہے تو اس میں برکت والا کچھ کام بھی ہونا چاہیے. روزے کی روایات آئی ہیں, روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے. موسم اچھا ہے, ٹھنڈا موسم ہے, جوان لوگ جن کو بھی رغبت ہو جائے کچھ نفل روزے رکھ لینے چاہیے. کوئی خاص دن اگر آپ رکھنا چاہیں تو جس رات معراج ہوگی اس کے بعد کی صبح, شب 27 کے بعد 27 تاریخ, 27 کو روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ ممکن ہے کہ آپ سے کہیں گے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. روایات موجود ہیں لیکن بعض لوگوں کو ثبوت کی تلاش بہت ہوتی ہے. ثبوت کی تلاش اچھی چیز ہے, بحث ہونی چاہیے, بحث کرتے رہیے, ثبوت کھوجتے رہیے, تحقیق کرتے رہیے, لیکن یاد رکھیے نفل روزہ منع نہیں ہے. اور نفل روزہ آدمی کے اندر روحانیت کو مددگار ہے, اللہ کی طرف رغبت میں پلس کرنے والا, بڑھانے والا ہے. اس لیے اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو آپ اطمینان سے رکھ سکتے ہیں, روایات بھی موجود ہیں. ہاں سند میں جائیے گا کہ بحث کیجئے گا تو بحث میں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں, ہاں بھی نہ بھی, پازیٹو بھی نیگیٹو بھی. بحث سے اپنے آپ کو بچائیے اور دل کو اپنا مفتی بنائیے. اگر آپ کا دل آپ کو نیکی کی رغبت دیتا ہے تو نیکی کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. آج کی تاریخ میں ہمارا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضول چیزوں میں زیادہ بحث کرتے ہیں, بے مقصد کی بحث. بحث بھی اتنی بحث کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج ہم اور آپ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں. جیسے سوشل میڈیا, آج کل کا سوشل میڈیا یہ بتا دیتا ہے کہ لوگ کس دلچسپی میں مبتلا ہیں, ہے نا. سوشل میڈیا کو آپ 15 منٹ دیکھ جائیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہندوستان میں کس چیز پر بحث ہو رہی ہے, دنیا میں کس چیز پر بحث ہو رہی ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا سوشل میڈیا پر. اور تب اگر آپ ایمانداری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ ماتم کریں گے کہ مسلمان کن چیزوں میں, کن بحثوں میں, کن عناوین میں پھنسے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں ایک بحث ہو رہی کہ کنڈا جائز ہے کہ ناجائز ہے, کنڈا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, 22 رجب کو کنڈا صحیح ہے کہ غلط ہے. ایک طبقہ کہہ رہا کہ بالکل غلط ہے, بہت خراب ہے, دوسرا طبقہ کہہ رہا کہ بالکل صحیح ہے اور ضرور کرنا چاہیے. یہی وقت ہے, یہی وقت کی پکار ہے, یہی وقت کا عنوان ہے. کیا یہ سب وحشت, یہ صریحاً کلچر ہے, تہذیب ہے ہماری. ہمارے بزرگوں سے ہم تک تہذیب پہنچی ہے. نہ یہ فرض ہے, نہ یہ سنت ہے, نہ یہ واجب ہے, اور نہ یہ گناہ ہے, نہ اس کو بربادی کا سبب کہا جا سکتا. جس کا جی چاہتا وہ کرتا. اگر اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو خرابی یہ دیکھی جائے گی کہ جو چیز پکائی جا رہی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے, جو چیز پڑھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کھلایا جا رہا ہے تو کھلانے کے طریقے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو. اور جب غور سے دیکھا تو جائز چیز ہے, قرآن پڑھا جا رہا, ایصال ثواب کیا جا رہا, عام لوگوں کو کھلایا جا رہا, بندگان خدا بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس میں کون سی خرابی پیدا ہوگی, کہاں پر خرابی پیدا ہوگی, ہے نا. اگر کوئی کہے کہ کب سے ہو رہا ہے, یہ کب سے ہو رہا کا جو سوال ہے یہی وحشت پیدا کراتا ہے کہ کب سے ہو رہا ہے نا. یہ کب سے ہو رہا کی جو بحث ہے, اس بحث میں مسلمانوں کے لیے اتنا فتنہ ہے کہ اللہ کی پناہ. اگر ہر چیز کی تلاش کی جائے کہ کب سے ہو رہا ہے, تب تو میری ٹوپی اور آپ کی ٹوپی, آپ کا پیجامہ اور میرا پیجامہ, آپ کی قمیض اور میری قمیض, ان سب پر اتنی بحثیں نکلیں گی کہ کام کی بات رہ جائے گی. اس لیے ان بحثوں میں اپنے کو مت الجھائیے. اگر آپ کنڈا کرتے ہیں کریے, نہیں کرتے ہیں مت کیجیے. آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ آئیے کھا لیجئے گا, آپ کا دل لگتا ہے کہ کھاتے آئے, چلو کھا لیتے ہیں, کیا حرج ہے, بسم اللہ کیجیے اور کھا لیجیے. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ نہیں کھائیں, کہیں کہ بھائی میرا دل مطمئن نہیں, ہم نہیں کھائیں. کچھ تھوڑا سا اپنے اندر انقلاب لائیے. یہ جو حضرات آج ان بحثوں کو گرما گرم کر رہے ہیں اور ان بحثوں میں اپنے دل سے گھی ڈال ڈال کے اس کو آگ بڑھا رہے ہیں, یہ دوست نہیں ہے, یہ دشمن ہے. اور ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کن بحثوں میں مسلمانوں کو الجھا کے رکھا ہے.
ایسے ہی بحث کچھ اور بھی ہے جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے گا, مجھے تو بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کن بحثوں میں لوگ الجھ گئے اور یہ بھول گئے کہ چاروں طرف سے آپ پر نگاہ ہے کہ کرتا کیا ہے, اس سوچتا کیا ہے, اس کی مشغولیت کیا ہے, اس کا انگیجمنٹ کیا ہے, اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے, اور ساری دنیا دیکھ کے ہنس رہی ہے کہ یہ تو ایسی ایسی بحثوں میں الجھا ہوا ہے کہ اس کو اپنے مسائل کا بھی علم نہیں ہے کہ اس کے پرابلمز کیا ہے, اس کو آج کے زمانے میں کیا چاہیے, اس کو کیا کرنا ہے. پریفرنس لسٹ نہیں بنا سکا, ایسی کوئی فہرست نہیں بنا سکا کہ کب سے اوپر کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے اور نیچے کیا ہے. یہ تو وحشت میں مبتلا ہے, فضول باتوں میں بحث کرتا ہے. جو مقرر, جو مولوی, جو خطیب آپ کو ان بحثوں میں الجھاتا, اس سے پوچھئے کہ تم کو آج کے مسائل کا علم ہے, اس پر بات نہیں کرے گا. یہ جتنا کنڈے پر بات کرنے والا, اس سے پوچھئے کہ مسلمان بچہ اور بچی آج کی تاریخ میں کدھر جا رہا ہے. یہ اس پر بات نہیں کرتا, اس کو کنڈا سوچ رہا ہے, میلاد اور فاتحہ سوچ رہا ہے, اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہے, کون عظمت والا ہے اور کون سب سے افضل ہے اور کون برتر ہے اور کون مفضول ہے, کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے, یہ بدعتی ہے یہ سنی نہیں ہے, یہ سنی کیسے ہو گیا, یہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. صبح سے شام تک یہ سنی طے کر رہے ہیں, اور یہاں پوری کی پوری بھیڑ کدھر جا رہی ہے اس کا پتہ نہیں. اپنے معاملات کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیے. اور اگر آپ لڑکیوں کے باپ ہیں, لڑکوں کے باپ ہیں, تو آپ کو اس بات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کی پسند آج کل کیا ہے, کدھر جا رہی ہے بیٹی. بیٹی اگر پڑھنے جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے, کتنی دیر پڑھتی ہے. شوق پر نظر. باپ, یہاں بہت سے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اپنی روش پر رکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے کامیاب انسان ہیں. ورنہ آپ تو آپ رہیے گا, آپ کے ہاتھ سے خود آپ کی اولاد نکل جائے گی. اولاد کے بارے میں بات کرو نا, آؤ نا ہم لوگ اولاد کے بارے میں بات کرتے ہیں. اولاد سے لاپرواہ مت بنو, اولاد کے بارے میں بات کی جائے کہ بیٹا اور بیٹی کہاں جا رہا, کیا کر رہا ہے. اور یاد رکھو, اگر تم اس مسئلے پر نہیں سوچ سکے تو 10 سال کے بعد ہاتھ ملنے کا موقع ہوگا اور خود تمہارے ہاتھ سے تمہاری اولاد نکل چکی ہوگی. فکر کرو اس بات کی کہ اس کو دین کی طرف لے آئیں, اس کو اسلام کی طرف لے آئیں, اس کو اچھائی کی طرف لے آئیں, اس کو بھلائی کی طرف لے آئیں, اس کو نیکی کی طرف لے آئیں. آپس کے جھگڑے, آپس کی لڑائی, آپس کے عقیدے کی بحثیں, یہ سب عیش کے دنوں کے تماشے ہیں جو تم آج کر رہے ہو. آج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. ایسی بحثوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. معراج کی رات میں اگر ہو سکے, کہیں معراج کی رات کی تقریریں ہوتی ہیں, میلاد ہوتا ہے, کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہے, ضرور شریک ہو. یہاں بھی خانقاہ میں ہوگا شب 27 کو. اگر آپ آتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک یہاں معراج کا جلسہ چلتا رہے گا, معراج پر گفتگو ہوگی, معراج پر باتیں ہوں. آپ اچھا وقت بال بچوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں. آپ اپنے بال بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آج کے دن کیوں ہم آئے ہیں, کیا وجہ ہے, ہمارا مسلمان کا معراج سے کیا تعلق ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. پازیٹو بنو, پازیٹو سوچو, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچو. جھگڑے, لڑائی, فساد, اختلاف, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو صبح سے شام تک تم کو ایسے مسائل میں پھنسا کے رکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ گڈھے میں گرنا ہے, گڈھے میں گرا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے.